سنیے گا ایک ایک مصرع ایک ایک لفظ توجہ سے. نبی کی پیاری خدا کی رحمت کرم کا ساگر جناب زہرا. نبی کی پیاری خدا کی رحمت کرم کا ساگر جناب زہرا. حسین کی ماں حسین کی ماں علی کی زوجہ. حسین کی ماں علی کی زوجہ وفا کی پیکر جناب زہرا. حسین کی ماں علی کی زوجہ وفا کی پیکر جناب زہرا. نبی کی پیاری خدا کی رحمت کرم کا ساگر جناب زہرا. نبی کی پیاری خدا کی رحمت کرم کا ساگر زہرا. شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ شہید کربلا کا خون ہے جس میں. شہید کربلا کا خون ہے جس میں وہی لباس حسین لے کر. شہید کربلا کا خون ہے جس میں وہی لباس حسین لے کر. ہے آئی امت ہے آئی امت کو بخشوانے بروز محشر جناب زہرا. ہے آئی امت کو بخشوانے بروز محشر جناب زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین 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 کہ پیچھے والے عشق رسول میں کی کسک اور چمک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت خاموش ہیں. یا تھوڑا سا تو بول دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ابھی پیچھے والوں کی آواز آ رہی ہے، دعوت کھیڑی والوں کی نہیں آ رہی ہے. یہ سب میرے خیال سے مدار پورے سے آئے نا. ارے سبحان اللہ. چلیے میں منقبت پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے ہے فخر کہ میں ہوں غلام زہرا کا. اب بولنا پڑے گا پورے مجمع کو. کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین مجھے ہے فخر کہ میں ہوں غلام زہرا کا، مجھے ہے فخر کہ میں ہوں غلام زہرا کا، میرے ہے دل پہ لکھا صرف نام زہرا کا، میرے ہے دل پہ لکھا صرف نام زہرا کا۔ شعر سنیے گا، جو خدا نے رسول سے کہا وہی رسول نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ نے وہ دنیا کو بتایا۔ خدا کا ہے جو خدا کا ہے جو وہی ہے کلام مصطفی، خدا کا ہے جو وہی ہے کلام مصطفی، نبی کا جو ہے وہی ہے کلام زہرا، نبی کا ہے جو وہی ہے کلام زہرا کا۔ یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی آج بھی اگر سیدہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، مصیبتیں قریب نہیں آئیں گی، دیکھ کے بھاگیں گی کہ یہ تو زہرا کا غلام ہے۔ شعر پیش کرنا ہو قبر حشر کا، ہو قبر حشر کا میدان ہو، حوض کوثر ہو قبر حشر کا میدان ہو، حوض کوثر ہو، ہر ایک مقام پہ کافی ہے نام زہرا، ہر ایک مقام پہ کافی ہے نام زہرا کا، مجھے ہے فخر کہ میں ہوں غلام زہرا کا۔ جسے فخر ہے کہ وہ زہرا کا غلام ہے وہی پڑھے گا میرے ساتھ انشاءاللہ، وہی پڑھے گا جو اسے فخر ہے کہ ہم حسین کے در کے غلام ہیں، وہی پڑھے گا۔ مجھے ہے فخر کہ میں ہوں غلام زہرا کا۔ چھپا کے رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے اللہ نے مقام بطول، چھپا کے رکھا ہے اللہ نے مقام بطول، سمجھ نہ پائے گا کوئی مقام زہرا، سمجھ نہ پائے گا کوئی مقام زہرا کا۔ اجمیر جاؤ فاطمی، اچھوچا جاؤ فاطمی، مکن پور جاؤ فاطمی ہے، دیوا جاؤ فاطمی ہے، کلیر جاؤ سیدہ فاطمہ کی نسل میں سے، جدھر جدھر نظر جائے گی جس ولی کو دیکھو گے اس کی خون کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہوگا وہ فاطمی خون دوڑ رہا ہوگا۔ یار پیچھے والے بول رہے ہیں آگے والوں آپ
آپ نے دعوت کھائی بھی ہے یا صرف نام کے دعوت کھیڑی والے ہیں؟ اگر کھائی ہے تو ذرا اس کی دم دکھاؤ. باز بن تو یا حسین 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 کچھا اچھا دیوا بول کچھا اچھا دیوا حج میر ہو مکن پور ہو کچھا اچھا دیوا حج میر ہو مکن پور ہو ہے کربلا ہے کربلا سے بھی تو فیض عام زہرا کربلا. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein. یہ نعرہ مصیبتوں کو ٹالنے والا نعرہ ہے. یہ نعرہ پریشانیوں سے نجات دینے والا نعرہ ہے. یہ نعرہ دل کو ڈوبے ہوئے دلوں میں زندگی پیدا کرنے والا نعرہ ہے. یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا نعرہ ہے. ذرا محبت سے لگائیے پورا مجمع. یا حسین 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سر جھکے ہوئے حورے ہیں گھیرے حشر کے دل ہے سر جھکے ہوئے حورے ہیں گھیرے حشر کے دل خدا نے کیسا کیا اہتمام زہرا خدا نے کیسا کیا مجھے ہے فخر کہ میں ہوں
علی یا علی یا علی. دیکھیں اس منقبت کے شعر بہت سارے ہیں لیکن ایک شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں مدار کرو سنو منصور والے سنو دعوت کھیڑی والے سنو. یہ شعر میری اس نعت اس منقبت کا سب سے اچھا شعر ہے. پڑھوں کون کون سن رہا ہے ذرا کہتے سبحان اللہ. سن رہے ہیں تو نعرہ بھی لگائیے گا آگے سے انشاءاللہ. سنیں نماز عشق ادا بے شک نماز سیدہ فاطمہ کو 12 اماموں کی ماں کہا جاتا ہے. نماز عشق ادا ہو رہی ہے نیزوں پر نماز عشق ادا ہو رہی ہے نیزوں پر ہے سب سے آگے علی کہتے ہیں نیزے کی نوک کو ہے سب سے آگے نماز عشق ادا ہو رہی ہے نیزوں پہ ہے سب سے آگے انی پہ امام زہرا نعرہ تکبیر نماز عشق ادا ہو رہی ہے نیزوں پہ ہے سب سے آگے انی پہ امام زہرا کا ہے سب سے آگے انی پہ امام زہرا کا. فرشتے کیوں نہ پروں کو بچھائے رسے فرشتے کیوں نہ پروں کو بچھائے رستے رسول پاک کرے احترام زہرا کا رسول پاک کرے احترام زہرا کا. اس منقبت کا ایک شعر سنیے. بور ہو رہے ہیں کون کون چاہتا ہے کہ سبحان اللہ. جاؤ جو گھر نہیں آنا چاہتا ہے سیدہ کی منقبت سنتے رہنا چاہتا ہے ذرا کہہ دے ایک بار سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنیں ولایتوں کی ولایتوں کی ہے جس کو ملی شہنشاہی ولایتوں کی ہے جس کو ملی شہنشاہی. قسم خدا کی ہے وہ بھی غلام زہرا کا. قسم خدا کی ہے وہ بھی غلام زہرا کا. شعر اور سنیں. شعر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ارے تو ذرا کہہ دیں ایک بار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین خدا شجر کو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا شجر کو ثواب درود دیتا ہے خدا شجر کو ثواب درود دیتا ہے زباں پہ نام زباں پہ نام ہے بس صبح و شام زہرا زباں پہ نام ہے بس صبح ایک اور نہیں پڑھ دوں سنیں گے پہلے ایک نعت سنیں گے ایک نعت پاک بارگاہ مصطفیٰ میں سن لیجئے پھر اس سیدہ کا ذکر کروں گا جس کی فضیلت جس کا مقام اور مرتبہ صرف اللہ جانتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا سیدہ کیا ہے سیدہ کا مقام کیا ہے سیدہ کا مرتبہ کیا ہے جب غوث و قطب نہ سمجھ سکے تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ میں بحث ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اے فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں اے فاطمہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر میں تم سے افضل ہوں سیدہ فاطمہ تھوڑی سی دل میں افسوس اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اٹھی اور جب چلنے لگی حضرت عائشہ پیچھے پیچھے آئی پیچھے پیچھے آ کر کہا کہ اے فاطمہ رکو ہے زہرا رکو میری بات سنتی جاؤ حضرت عائشہ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا اے فاطمہ تمہارے اس بال کے برابر بھی اگر میرا مرتبہ ہو جاتا تو میں بہت ہی خوش ہو جاتی اللہ اللہ مقام زہرا کیا ہے حضرت عائشہ بھی جس کا مقام بیان کر رہی ہے اور قرآن کیسے مقام بیان کر رہا ہے عیسائیوں میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مباہلے کا وقت آیا تو اللہ نے پتا ہے کس کو بلایا اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی جانوں کو لاؤ تم اپنی جان کو لاؤ ہم اپنی جان کو لیں گے مباہلہ کریں گے مباہلے کے کئی طریقے ہوا کرتے تھے کنویں میں ڈال دیا جائے دونوں کو جو زندہ بچ جائے وہ حق پر ہے آگ لگا دی جائے جو زندہ بچ جائے وہ حق پر ہے بورے میں ڈال کر ندیوں میں پھینک دیا جائے جو زندہ بچ جائے وہ افضل ہے مباہلے کے لیے سرکار نکلتے ہیں اللہ اللہ دیکھو تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فاطمہ کی مقام اور مرتبہ دیکھو جب مصطفیٰ چلے ہیں تو نساء میں عورتوں میں سیدہ فاطمہ ساتھ ہیں بیٹوں میں حسن اور حسین ساتھ ہیں اور جان جب کہا قرآن نے تو مولا علی ساتھ میں یہ مقام ہے زہرا کا مقام سمجھنا ہے سیدہ فاطمہ کا ہم اہل سنت کے سٹیجوں پر بہت ہی کم تذکرہ ہوا کرتا ہے بلکہ مجھے ایک سعادت بھی حاصل ہے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ کوئی اہل سنت میں میں نے اپنی زندگی میں مکمل منقبت زہرا لکھی ہوئی میں نے نہیں دیکھی کہیں نہیں دیکھی میں سچی بات کہہ رہا ہوں میں بھی شیعہ نہیں ہوں بھائی میں شیعہ نہیں ہوں I'm not the شیعہ الحمدللہ I am provable سنی بلکہ میرے دادا قطب المدار نے سنی بنائے ہیں سبحان اللہ مدار پورا یہ اس کی دلیل ہے
चिल्ला मौजूद है। और चिल्ला ये आज वाला चिल्ला थोड़ी ना होता है जो चिल्लम चिल्ली वाला चिल्ला, 40 दिन इधर 40 दिन उधर, 15 दिन इधर 20 दिन उधर, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, नहीं। चिल्ला होता था जहां अल्लाह का वली 40 दिन इबादत करता था, मखलूक की हाजत रवाई करता था। यहाँ पर चिल्ला सरकार कुतुबुल मदार का मौजूद है, यानी मदार पाक यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ के लोगों को दीन की दौलत से माला माल फरमा दिया। सिर्फ एक चिल्ला नहीं है मंदसौर में, न जाने कितने हैं चिल्ले। अब बात यहाँ पर आ गई है तो ये भी सुन लीजिए। तकिया, आप जाते हो गए यहाँ वहां वहां, यहाँ तकिया नाम की जगह होती है। अब आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, दीन था नहीं, तो मदरसे तो होंगे। मैं जब दीन नहीं था तो मदरसे कहाँ से होंगे? जब दीन नहीं था तो आलिम कहाँ से होंगे? फिर दीन की तबलीग होती थी तो उनकी रहनुमाई कौन करता था? मैं बताऊंगा, मैं, और प्रूफ के साथ बताऊंगा, सुनिएगा। आज से 350 साल पहले एक मुसन्निफ ने फारसी में किताब लिखी। किताब का नाम था हफ्त तमाशा। हफ्त तमाशा के मुसन्निफ का नाम अमीर हसन है, फारसी में थी। अभी रेख्ता फाउंडेशन में इंटरनेट पर यह किताब हफ्त तमाशा के नाम से उर्दू में भी मौजूद है। इसमें वो लिखते हैं कि सरकारे कुतुबुल मदार ने, गौर से सुनिएगा, अगर रास्ते में कहीं कोई तकिया नाम की जगह मिल जाए तो समझ जाना ये कुतुबुल मदार के दीवाने का मकाम है। उस तकिए का काम क्या होता था? जब मदरसे नहीं थे, जब मस्जिदें नहीं थी, जब ईमान वाले नहीं थे, जब लोग कलमा पर ठीक से नहीं जानते थे, तो उसी तकिए पर एक चबूतरा जैसा हुआ करता था। उसमें कुतुबुल मदार सिलसिले का एक मलंग बैठा करता था, जो मलंग दीन के बारे में लोगों को बताया करता था और दीन की तबलीग किया करता था। सबसे पहले मलंग का नाम हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है, जो सरकारे गौसे आजम के सगे भांजे हैं और कुतुबुल मदार के मुरीद और खलीफा हैं। आपका मजार हिलसा जती नगर बिहार में, पटना में आज भी मौजूद है और अपनी खिदमतों की सदाएं और जियाएं बिखेर रहा है और सदाएं दे रहा है और बता रहा है कि सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की। जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। ये तकिए क्यों होते थे? तकिए इसलिए होते थे कि जो नए कलमा पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें दीन तो पता चल जाए, उन्हें इस्लाम को पता चल जाए, वो नमाज कैसे पढ़ना है ये तो जान लें। कितने तकिए होंगे? हाय हाय हाय। लिखा उन्होंने कि अगर रास्ते में कहीं तकिया नाम की जगह देखना, समझ जाना कुतुबुल मदार के गुलाम का मकाम है। 350 साल पहले लिखा। कितने तकिए हैं जो मदार ने कायम किए, यानी कितने मदरसे हैं जो मदार ने उस दौर में कायम किया। आज अगर मैंने एक मदरसा मकनपुर शरीफ में खोला तो मैं कहूंगा मूंछों पर ताव देके, अरे मैंने 20 आलिम फारिग कर लिए, मैंने 20 हाफिज फारिग कर लिए। मेरे मदार ने एक मदरसा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं, बल्कि 20 लाख से ज्यादा उस दौर के मदरसे यानी तकियों का कयाम किया। अल्लाह अल्लाह। और आलिम कितने होंगे यानी मलंग। अच्छा, मलंगों के ताल्लुक से लोगों के जहन में सवाल आते हैं। बड़ी उलझी हुई कौम है ये मुसलमान, बड़ी उलझी हुई कौम है। इसको सुलझाते सुलझाते खुदा जाने कितना वक्त लगेगा। हर स्टेप पर एक सवाल, हर स्टेप पर एक सवाल। एक साहब ने मैसेज किया था, मुफ्ती साहब टेढ़ा चलना जायज है कि नहीं अगर पैर में तकलीफ है तो? मैंने कहा हमें भाई, जब पैर में तकलीफ है तो टेढ़ा ही तो चलेगा इंसान, कोई सीधा थोड़ी ना चलने लगेगा। अवाम बिल्कुल सवालों में घिर चुकी है, मुसीबत में पड़ गई है। वो अपने सवाल उलझाए या कौम के मसाइल देखे। अवाम परेशान हाल है, हर बात पर एक सवाल। ये वाला टेंट जायज है कि नहीं, वो वाला माइक जायज है क्या कि नहीं? अरे मेरे भाई सुनिए, मैं एक आम बात बता देता हूं, उलझो नहीं किसी बात पे। जो बड़े उलमाए कराम हो पूछो उनसे, बात समझ में ना आए तो एक मोटा मोटी एक नॉर्मल बात बता के जाता हूं, जिसकी निस्बत दीन से हो और उसमें किसी तरह की कोई कबाहत और खिलाफे शरीयत चीज ना हो, वो चीज जायज है। जिसकी निस्बत कुफ्र की तरफ हो
الحاد کی طرف ہو وہ چیز ناجائز ہوگی. جو امام اعظم نے ناجائز لکھا وہ ناجائز ہوگا, جو رسول نے ناجائز کہا وہ ناجائز ہوگا, جو رسول نے جائز کہا وہ جائز ہوگا. یہ عام فہم سن لیجئے. اب ملنگ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. یہ بڑے بال جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ پتہ نہیں سر میں کون سا تیل لگاتے اتنے بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں. ایک صحابی تھے, نام تھا ابو محذورہ, مکے میں رہتے تھے, رسول پاک سے کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا, حضور سے نفرت کیا کرتے تھے. جب فتح مکہ ہوئی تو نفرت اور بڑھتی چلی گئی. ایک مرتبہ میرا مصطفیٰ راستے میں تھا, ایک جنگ فتح کر کے سرکار آ رہے تھے. اتنے میں وہ شخص پہنچا, پہنچ کر کے قریب میں ہی 10 لوگ تھے, وہ بکری چرا رہے تھے. نماز کا وقت ہوا, حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کیا. بلال کی آواز جب ابو محذورہ کے کانوں سے ٹکرائی, ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کی نقل کرنا شروع کر دیا. ابو محذورہ کی آواز مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی. مصطفیٰ نے کہا یہ اذان کون دے رہا ہے؟ صحابہ گئے, 10 کے 10 لڑکوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا ان میں سے کوئی دے رہا تھا. آقا نے کہا چلو اذان شروع کرو. ایک نے پڑھی, دوسرے نے پڑھی, تیسرے نے پڑھی, چوتھے نے پڑھی. آقا کہتے رہے یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. آخر میں 10ویں نمبر پر ابو محذورہ کا نام آیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ کا نمبر آیا. آپ نے اذان دینا شروع کیا. مصطفیٰ مسکرانے لگے, حالانکہ وہ نقل کر رہے تھے, ان کے دل میں اذان نہیں تھی. مصطفیٰ قریب پہنچے, کہا یہی بچہ ہے جو اذان دے رہا تھا, یہی لڑکا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے سر سے لے کر کے سینے تک حضرت ابو محذورہ کے ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ کا پھیرنا تھا. ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ جب میرے سر سے لے کے سینے تک پڑا تو میرے سر میں جو دشمنی تھی مصطفیٰ کی وہ ختم ہو گئی, اور دل میں جو قدورت تھی آقا کی وہ ختم ہو گئی. میں ایمان والا ہو گیا, میں کلمہ پڑھنے والا ہو گیا, میں دین والا ہو گیا, میں اسلام والا ہو گیا, میں رسول کا عاشق ہو گیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. ابھی یہی نہیں رکے سرکار نے کہا اے ابو محذورہ جاؤ جاؤ مکے میں جاؤ, مکے میں تم کو اذان دینا ہے. آج سے تم مکے کے مؤذن مقرر کیے گئے ہو. اللہ اللہ. ابو محذورہ اذان دینے پہنچ گئے. مکے میں اذان دیا کرتے تھے, 1-2 نسلیں نہیں بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے, ائمہ کرام نے لکھا ہے, تقریباً 33 سے 34 نسلوں تک, 33 سے 34 نسلوں تک حضرت ابو محذورہ ہی کی اولادیں مکے میں جو ہے اذان کہتی رہی. ابو محذورہ نے کیا کیا, جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ جب سر پر رکھے ابو محذورہ کے, ابو محذورہ نے ایک قسم کھائی. قسم یہ تھی کہ میرے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ رکھ گیا ہے, اب جب تک زندہ رہوں گا تب تک اپنے سر کے بال کو زمین پر گرنے نہیں دوں گا. علی کٹاؤں گا. ادب دیکھو ادب. اس کے بعد بال بڑھے حضرت ابو محذورہ کے. کتنے بڑھے؟ روایتوں میں ہے جب وہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیچھے بالوں کا ایک گتھا سا بن جایا کرتا تھا. بڑے بڑے بال ہوتے تھے. تو بڑے بال ملنگوں کے بھی ہوا کرتے تھے, اور یہ صحابی ابو محذورہ کی سنت ہے, یہ سنت ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب سنیے کتنے عالم بنائے قطب المدار نے, کتنے. 1850 کا, میں کوئی بات اڑتی ہوئی نہیں کروں گا, جو کروں گا اس کی دلیل دوں گا. سن 1850 کا لکھنؤ کا گجٹ مردم شماری میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اودھ میں یعنی لکھنؤ میں, فیض آباد میں, ان علاقوں میں, صرف ان علاقوں میں قطب المدار کے سلسلے کے 1,48,000 ملنگ یعنی اس دور کے علماء ہوا کرتے تھے. 1.5 لاکھ تو صرف اودھ میں ہوں گے, اور پورے انڈیا میں تو یہ تعداد تقریباً 20-22 لاکھ کے آس پاس ہوگی. اب سوچیے آپ, تقیے یعنی مدرسے, اس دور میں جب علماء نہیں ہوتے تھے, عالم یعنی ملنگ. کتنا کام کیا؟ 20 لاکھ سے زیادہ مدارس قائم کیے,
اور 20 لاکھ کے ہی آس پاس تقریباً علماء عطا فرمائے اس دور میں جب دین نہیں تھا. یہ کون ہیں؟ یہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے. یہ بھی سیدہ جناب زہرا کی اولاد ہے. اللہ اللہ، میں مرتبہ سیدہ زہرا کا عرض کر رہا تھا. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے گھر پر. اس کے بعد نکلے سیدہ کے گھر کے لیے. جیسے ہی پہنچے دیکھا سیدہ نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہی ہیں. سیدہ نے جیسے ہی اپنے سر کو گھمایا دیکھا مصطفیٰ جان رحمت بابا جان تشریف فرما ہے. چہرے سے نقاہت اور کمزوری نظر آ رہی تھی. اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی کیا تم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اے میرے بابا جان میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. 3 دن ہو گئے، میں بھی بھوکی، میرا علی بھی بھوکا، میرے بچے بھی بھوکے اور پیاسے بھوکے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، سنو اگر میں چاہوں تو مدینے کے گرد و نواح میں یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور وہ تمہیں ہبا کر دوں. لیکن اے فاطمہ یہ دنیا اور دنیا کی راحت یہ تمہارے اہل بیت کے لیے نہیں ہے، نبی اور آل نبی کے لیے نہیں ہے. یا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، انت سیدۃ النساء اہل الجنہ. اے فاطمہ دنیا کے ٹکڑوں کی بات، روٹیوں کی بات مت کرو، میں نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. کیا ہے مقام زہرا کا؟ آقا فرماتے ہیں دیکھو اگر کوئی کسی کی بیٹی ہوگی تو صرف بیٹی ہوگی، ماں ہوگی تو صرف ماں ہوگی. ماں بیٹی نہیں ہو سکتی، بیٹی ماں نہیں ہو سکتی. لیکن پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک ذات سیدہ فاطمہ کی ہے جو مصطفیٰ کی ماں بھی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی بھی ہے. آپ کہو گے عجیب بات کر رہے ہو، سیدہ فاطمہ ماں بھی ہے اور بیٹی بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کا اٹھ گیا، دادا کا اٹھ گیا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آپ آ گئے. حضرت ابو طالب کو کہنے آپ کی پرورش فرمائی. پھر 20 جمادی الثانی آج ہی کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ایک بیٹی آئی جس کا نام فاطمہ زہرا ہوا. مصطفیٰ جان رحمت نے اس بچی کو دیکھا، بچی بڑی ہوئی، اپنے باپ کو مصطفیٰ جان رحمت کو وہ ایسے چاہتی، ایسا پیار کرتی، ایسا دلار کرتی کہ مصطفیٰ کو اپنی بیٹی میں اپنی ماں کی محبت بھی نظر آنے لگی. اور مصطفیٰ نے فرمایا حدیث میں فرماتے ہیں فاطمہ تو ابھی فاطمہ دنیا کی پہلی ایسی عورت ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اللہ اللہ، یہ مقام ہے زہرا کا. اور سناؤ اجازت ہے سیدہ فاطمہ کا ذکر کرنے کی تو ذرا زور سے ہاتھ پہ کر کہہ دیجیے یا حسین، 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 یا حسین. گنتی کی 2-4 حدیثیں سن لیجیے. ایک حدیث سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بخاری میں بھی اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا نا کہ سیدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سید نہیں ہیں. اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، علی بیٹھے ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. حدیث پاک سنیے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہم اطرتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ سید ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. سبحان اللہ. خلقوا من طینۃ،
جس مٹی سے میں بنایا گیا ہوں اسی مٹی سے فاطمہ، علی، حسن اور حسین کو بنایا گیا. وَرَزَقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي، اور جو علم اور فہم اور فراست کا حصہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہی علم علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو عطا کیا گیا. اب سنیے، ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ سید فلاں نہیں ہے، فلاں سید فلاں سید نہیں ہے، آقا نے 1400 سال پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کون سید ہے کون نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں فویل جو شخص ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، فویل للمضلین من امتی القاطعین لا ینال اللہ شفاعتہم، تو تباہی ہے ان جھوٹوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں سیدوں کے بارے میں کہ سیدوں کا رشتہ الگ کرتے ہیں مجھ سے، قیامت کے دن اللہ ان کو میری شفاعت سے بھی محروم کر دے گا. سیدہ کی شان یہ ہے کہ جس مٹی سے رسول بنے ہیں اس مٹی سے سیدہ فاطمہ بنی ہیں. جتنا علم اللہ نے رسول کو عطا کیا ہے اتنا علم سیدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول کے ذریعے ملا ہے. نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. ایک نعت جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی، اس کے نئے نئے کچھ شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جیسا حکم ہوگا انشاءاللہ پڑھا جائے گا. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بے دینوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی کو چہل گیا آقا سے اس نے گئے وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا. سمت نبی کو آقا سے گئے وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا. اور فضل رحمان ہوا موٹی سے خیر بولا اللہ حسبی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبت نبی ہے سجدے میں، سبت نبی ہے سجدے میں تیروں کی بوچھاریں اور یزیدی لشکر کے ہاتھوں میں تلواریں. سبت نبی ہے سجدے میں تیروں کی بوچھاریں اور یزیدی لشکر کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. کرب و بلا میں جب دیکھا تیرے نواسے تھا سجدہ تو سارا زمانہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. آپ لوگ سن نہیں رہے. اور دیکھیے جب جلسہ ہوا کرے تو سارا دھیان جلسے کی طرف رکھا جائے. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ جلسے کو سنیں، رسول کا ذکر سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. لوگ پوچھ رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، پوچھیے نہیں.
آپ کو جانا ہے سکون سے ایک آدمی چلا جائے پھر آ جائے، لیکن اس طرح ماحول نہ خراب کرے پروگرام کا. محبت کے ساتھ سماعت کیجیے. ایک نئی نعت پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. پڑھو، اجازت ہے؟ ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. سنیں، سماعت کریں. جانے والے جانے والے مدینے، جانے والے مدینے کملی والے سے میرا سلام کہے. دیکھیے اس رات کو اگر آپ نے محبت کے ساتھ سن لیا، میں سمجھوں گا میرا دعوت کھیڑی آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. سنیں، جانے والے مدینے، جانے والے مدینے کملی والے سے میرا سلام کہنا. میرا مشکل ہے جینا میں بھی دیکھو مدینہ، میرا مشکل ہے جینا میں بھی دیکھو مدینہ. میرے آقا سے میرا پیام کہنا. جانے والے مدینے، جانے والے مدینے کملی والے میرا سلام کہنا. بے شک نہ ہے دولت خزانہ، نہ ہے دولت خزانہ، میں تمہارا دیوانہ. مجھ کو تیرا بھولانا، آقا زینب کے نانا. دولت خزانہ میں تمہارا دیوانہ، مجھ کو تیرا بھولانا، آقا زینب کے نانا. در پہ آنا ہے مشکل، در پہ آنا ہے مشکل، سخت بے چین ہے دل ہے تڑپتا تمہارا غلام کہنا. جانے والے مدینے، جانے والے مدینے کملی والے سے میرا سلام کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے پہنچوں مدینہ، کیسے پہنچوں مدینہ، کس طرح جاؤں طیبہ. کچھ نہیں ساز و سامان نہ ہے زیادہ نہ رستہ، کیسے پہنچوں مدینہ، کس طرح جاؤں طیبہ. کچھ نہیں ساز و سامان اور نہ زیادہ نہ رستہ. ایک لمحہ ہے بھاری، ایک لمحہ ہے بھاری، گھڑی آہوزاری ہجر میں ہے تڑپتا غلام کہنا. جانے والے مدینے، جانے والے مدینے کملی والے سے میرا سلام کہنا. ایک شیخ سیدہ فاطمہ کی بات ہے، تھوڑا سا نعرہ لگا دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ چمن کلی کلی، یہ چمن کلی کلی.
لگا جب نعرے یا حسین لگا کرے تو خاموش مت رہا کیجیے، کیونکہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جو نعرہ علی نے لگایا ہے، زہرا نے لگایا ہے، صدیق نے لگایا ہے، عمر نے لگایا ہے، حضرت فاروق اعظم نے لگایا ہے، اور خود رسول منبر پر کھڑے ہیں، حسین آ رہے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں یا حسین 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 یا حسین، تم یتیموں کے والی، کاندھے پر کملی کالی، تم غریبوں کے داتا، ہر ادا ہے نرالی، تم یتیموں کے والی، کاندھے پر کملی کالی، تم غریبوں کے داتا، ہر ادا ہے نرالی، میری مشکل بھی حل ہو، نعمت پہ بدل ہو، میری مشکل بھی حل ہو، نعمت پہ بدل ہو، سارے نبیوں کے تم ہو امام کہنا، جانے والے مدینے جانے والے مدینے کملی والے میرا سلام کہنا، انشاءاللہ پہلے انشاءاللہ بنے گا، رب نے چاہا بنے گا، بی بی زہرا تمہارا پھر سے روزہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، رب نے چاہا بنے گا، بی بی زہرا تمہارا پھر سے روزہ بنے گا، جب بقیے مبارک میں پہنچنا تو جا کر، جب بقیے مبارک میں پہنچنا تو جا کر، قبر زہرا پہ بس یہ پیغام کہنا، جانے والے مدینے جانے والے مدینے میرے آقا کو میرا بور ہو رہے ہیں، دوبارہ نعرہ لگائیں گے تب پڑھوں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد جانے والے جانے والے انشاءاللہ بنے گا، اور لوگ کہے سبحان اللہ، انشاءاللہ بنے گا، رب نے چاہا بنے گا، بی بی زہرا تمہارا پھر سے روزہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، رب نے چاہا بنے گا، بی بی زہرا تمہارا پھر سے روزہ بنے گا، جب بقیے مبارک میں پہنچنا تو جا کر قبر زہرا پہ بس یہ پیغام کہنا، جانے والے مدینے جانے والے مدینے کملی والے کو میرا سلام کہنا۔ دیدے خضرا کی خواہش، دیدے خضرا کی خواہش ہے دل مزمحل میں، اپنے جلوے بسا دو یا نبی اس کے دل میں، دیدے خضرا
خواہش ہے بسی کے دل میں اپنے جلوے بسا دو یا نبی کے دل میں جو ہے رٹتا اے آقا جو ہے رٹتا اے آقا ہر گھڑی نام تیرا ہے شجر اس دیوانے کا نام کہنا والے مدینے جانے والے مدینے کملی والے سے میرا سلام کہنا میرا مشکل ہے جینا میں بھی دیکھوں مدینہ میرے آقا سے میرا سلام کہنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد پیر ہمارے، پیر ہمارے، محمد محمد دلے چمن کلی کلی، دلے چمن کلی کلی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، حسنین کے بابا علی علی۔ حضرات کل ماشاءاللہ مدار پورے کے پروگرام میں لوگ اتنے حسینی رنگ گئے کہ میں بھول گیا کیا کرنا ہے، میں بس یا حسین کرتا رہا اور مجھے لگتا ہے میری نجات کا ضامن ہے یا حسین، اور میری ہی کیا پوری کائنات کا قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گی اور رو رو کر کہیں گی کہ کربلا والوں کے خون کے شہادتوں کے بدلے میں اے اللہ میرے بابا کا گناہگار امت کی بخشش فرما۔ میں جو نہ کل بھول گیا تھا وہ پھر یاد آ گئی ہے، سبحان اللہ، فرمائش ہے منتبہ وہ پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت انشاءاللہ وقت خوب ہو گیا ہے سماعت کریں، لیکن اس نعت میں آپ سب کو شامل ہونا ہے اور میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، درود پاک پہلے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت کریں۔ تم سب کے دیکھیے جب سبحان اللہ آتا ہے ایسے آ جاتا ہے، بیچ کے لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب سبحان اللہ ہے تو پورا کا پورا ہے، پورے دریا کی طرح سبحان اللہ کا دریا بہے ہے، ذرا محبت سے کہتے پورا مجمع سبحان اللہ۔ تم سب کے تم سب کے تم سب کے ہو داتا نبی، تم سب کے تم سب کے تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی، میرے پیارے نبی سب سے پیارے نبی، میرے پیارے نبی سب سے پیارے نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی۔ سنیں، ہائے جبریل طلبوں کو بوسہ دیا، ہائے جبریل طلبوں کو بوسہ دیا، اور کہا یاد کرتا ہے رب اولا، چل دیے چل دیے چل دیے چل دیے عرش کی سمت صلی اللہ، بولے جبریل ہے
سدرۃ المنتہا، ارے میں نہ جاؤں گا، میں نہ جاؤں گا اس سے آگے شاہ، عرش کے ہو، عرش کے ہو، عرش کے ہو تم دلہا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، تم سب کے سارے جہاں کے آقا نبی۔ ایک ہاتھ کو امام حسن کے اور ایک ہاتھ کو امام حسین کے نام پر بلند کر لیجیے، اٹھا لیجیے اپنے ہاتھوں کو، جو جو اٹھائے اللہ حسن حسین کے صدقے میں اس کے ہاتھوں کو کامیاب اور کامران کرے، اللہ اس کے ہاتھوں میں شفا دے، اللہ اس کے ہاتھوں میں برکت دے، اللہ اس کے ہاتھ کے وسیلے سے اس کے کاروبار میں دکانوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے، ان کے ہاتھوں میں اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ہاتھوں کے وسیلے سے اللہ خوب رزق کی کثرت ان کو عطا فرمائے۔ جو حسن حسین کے نام پر ہاتھ اٹھائے ذرا میرے ساتھ ہاتھ لہرا کر پڑھیے گا، تم سب کے آقا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی، تم سب کے آقا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی، تم سب کے آقا نبی، سارے جہاں آقا نبی، جو دیتا میں پتھر کے بدلے تو بند سماعت کریں، جو دیتا اپنے پتھر کے بدلے فتح مکہ میں بھی ارحموں کی صدا، فتح مکہ میں بھی ارحموں کی صدا، دیتی سب کو معافی بجائے سزا، اس کو بھی چھوڑا چاچا کا قاتل جو تھا، یا رسول خدا خدا بس تمہارے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں کے آقا نبی۔ اس بند کے بعد انشاءاللہ یہ بند میں آخر میں پڑھوں گا، دوسرا بند سماعت فرمائے، سرور انبیاء تیری کیا آپ کی داد ماشاءاللہ ملنے لگی ہے، بیچ میں بھی ماشاءاللہ قوت آ گئی ہے، حسینی قوت، انشاءاللہ اس کے بعد مزہ آ جائے گا۔ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے شہید و سرا تیری کیا بات ہے، یا رسول خدا تیری کیا بات ہے، یا رسول خدا تیری کیا بات ہے، خلق کے پیشوا تیری کیا بات ہے، سب کے حاجت روا، سب کے حاجت روا تیری کیا بات ہے، سب نبیوں، سب نبیوں، سب نبیوں میں اعلیٰ نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں آقا نبی، تم سب کے ہو داتا نبی، سارے جہاں آقا
نبی. دیکھیے اپنے لب کو بھی بلائیں. یہ لب بھی سیدہ کے صدقے میں ہے, یہ ہاتھ بھی سیدہ کے صدقے میں ہے. ذرا اٹھا لیں سیدہ کے نام پر. کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے محفل میں. ہماری یہ سیدہ یہاں سے پہنچے کربلا تک, کربلا سے پہنچے بقیع مبارک تک, اور وہاں سے مدینہ شریف تک. ذرا ہاتھ کو لہرا کر پڑھیے گا. تم سب نبی سارے جہاں کے آقا نبی, تم سب کے نبی سارے جہاں کے آقا نبی, سب کے سارے جہاں کے آقا نبی. یہ بات انشاءاللہ علماء کرام ساتھ دیں گے. رات تھی خوبصورت ہم ہے رات تھی خوبصورت ہم ہے رجب, جب گئے عرش پر خواب اسرا کی شب. رات تھی خوبصورت ہم ہے رجب, جب گئے عرش پر خواب اسرا کی شب. رب تعالیٰ کو بھی دید کی تھی طلب, رب تعالیٰ کو بھی دید کی تھی طلب. رب نے پردے 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 ہٹا ڈالے جتنے سب, اور دیکھ کر آپ کو دیکھ کر آپ کا بول اٹھا یہ رب کیا تم سے کیسا, تم سے کیسا, تم سے کیسا پردہ نبی, تم سب کے ہو داتا نبی, تم سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں کے آقا نبی, سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں کے آقا نبی. اپنی زبان کو خدا کے لیے حسین کے نام پر, علی کے نام پر, رسول کے نام پر اپنی زبان کو کھولیے اور زور سے کہیے کہ تم سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں کے آقا نبی, سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں کے آقا نبی. آپ کو یہ بات پیش کر رہا ہوں, سمجھ کریں. دیکھیں کے واسطے اپنا سر دے, دین کے واسطے اپنا سر دے دیا, پھر بھی باطل کے آگے نہ سر ہے جھکا. دین کے واسطے اپنا سر دے دیا, پھر بھی باطل کے آگے نہ سر ہے جھکا. اس نے اکبر دیا, اس نے اکبر دیا, اس نے اکبر دیا, اس نے اکبر دیا, ننا اصغر دیا. سامنے اس کے لاکھوں کا لشکر کھڑا, اس نے اپنا بڑا اس نے اپنا بڑا گھر ہے قربان کیا. کس نے؟ تم جس کے تم جس کے تم جس کے ہو نانا نبی, تم سب کے ہو داتا نبی, تم سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں کے آقا نبی, تم سب کے ہو داتا نبی, سارے جہاں
سے اگر نعرہ لگا کے لگوا کے دکھا دیجیے آپ تو میں انشاءاللہ 20 روپے انعام دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ محبت کا محبت کا انعام ہے یہ۔ محبت کا انعام ایم پی والے میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو یو پی کے بندے نے نعرہ لگا دیا۔ اب دیکھو سیدوں کا ساتھ مت چھوڑنا کبھی، چاہے یو پی میں رہو، چاہے ایم پی میں رہو، چاہے راجستھان میں رہو، چاہے انگلینڈ میں رہو، چاہے افریقہ میں رہو یا امریکہ میں رہو، سیدوں کا ساتھ مت چھوڑنا، کیونکہ سیدوں کے ساتھ ہی ساتھ جنت جانا ہے۔ بنا سیدوں کے جنت تو ملنی ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرا سا بھی گم اہل بیت کا ہوتا ہے، میں صاف صاف بتا رہا ہوں حضرات سے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من احبا حسین فاحبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبا حسین من احبا حسین فاحبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ يدخل الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی جنتی ہو جائے گا۔ دوسرا رخ حضور فرماتے ہیں من ابغض حسین فابغضنی، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے نفرت کی، اس نے اللہ سے نفرت کی، ومن ابغض اللہ يدخل النار، اور جس نے اللہ سے نفرت کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بولو جہنم جانا ہے کہ جنت؟ اور سن لو، ہم جنت اور جہنم کا ٹکٹ نہیں بانٹتے، سرٹیفکیٹ بھی نہیں بانٹتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں قرآن اور حدیث میں اتنا ضرور پڑھا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ دوزخی ہے۔ محبت سے پر کہتے ہیں یا حسین 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 یا حسین۔ محبت سے مکہ پڑھنے جا رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر لیں، اب کوئی خاموش نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، اور جتنی بھی قسم خدا کی نبی کے نام پر جتنا بولو گے اتنی آواز میں جس میں طاقت آتی رہے گی، جس مصیبت میں پھنسے ہو گے انشاءاللہ وہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر نبی کا نام لو، نبی کو یاد کرو اور جھوم کر میرے ساتھ کہو تم سب کے نبی نبی تم سب نبی تم سب کے سارے جہاں کے آقا نبی ہے، شجر کی تمنا ہے اس کی دعا، شجر کی تمنا ہے اس کی دعا، عمر بھر آپ کی بس کرے یہ ثنا، اس پہ قائم رہے بس کرم آپ کا، اس پہ قائم رہے بس کرم آپ کا، کہتی رہے مصطفیٰ مصطفیٰ، اور زبان پر رہے اور زبان پر رہے پھر صلی اللہ، جب تک ہو جب تک ہو جب تک ہو میں زندہ بھی تم سب کے نبی، تم سب کے جہاں تم سب نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا
دیکھیے یاد آ جائے گی تو سنیں گے جی دیکھیے سرکار ہندوستان کے پہلے 282 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے 838 میں انتقال کے سال کا دنیا سے پردہ فرما گئے پھر بھی زندہ اور زندہ کیوں ہے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال قصيبا مهيلا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ یہ دنیا اس لیے قائم ہے کیونکہ زندہ شاہ مدار ابھی زندہ ہے فرماتے ہیں کہ جب قطب المدار دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی اسی لیے زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے بہت ساری روایتیں میں چلا جاؤں گا تو لمبا کھینچ جائے گا من کو بس سیدھے سیدھے سنیے اور ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیجیے یا مدار پورا مجمع کہیے یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار ہم سبھی کا ہے نعرہ ہم مدار بیڑا کیونکہ اسلام سے اور روشنی پیدا ہوتی ہے ہم سبھی کا نعرہ دمدار میرا سنیوں کا سرمایہ میرا پار سنیوں کا سرمایہ سنیوں کا سرمایہ دمدار بیڑا پار دیکھتے ہیں سب مجھ کو عقل والے حیرت سے دیکھتے ہیں سب مجھ کو عقل والے حیرت سے میں ہوں عشق کا بندہ عشق کا بندہ دمدار کشتی حیات اپنی کشتی حیات اپنی ڈوبنے والی تھی کشتی حیات اپنی ڈوبنے والی تھی کشتی حیات اپنی ڈوبنے والی تھی خود ہی بول اٹھا دریا میرا پار خود ہی بول اٹھا دریا دمدار بیڑا پار میں ہوں عشق کا بندہ دمدار بیڑا اور کھڑے کھڑے میرا پیغام سن لیں میرا پیغام یہ ہے کہ قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اور یہ امت ایک امت ہے ہم جتنے بھی ہیں وہ سب رسول کی امت میں ہیں چاہے کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں کسی پیر سے مرید ہوں ہر پیر ہمارا ہے ہر مرید جو اس کے پیر کا ہے وہ سنی ہے وہ بھی ہمارا ہے آپسی تمام طرح کے اختلافات اس کا خاتمہ کر دیجیے
چاہے وہ مسلکی اختلاف ہوں، پیروں کے اختلافات ہوں، مشائخ کے اختلافات ہوں، اسٹیجوں کے اختلافات ہوں، شاعری کے اختلافات ہوں، تقریروں کے اختلافات ہوں، جس قدر بھی اختلافات ہوں، خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے واسطے ان تمام اختلافات کا خاتمہ کیجیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، پڑھائیے لکھائیے، کسی لائق بنائیے۔ ہم نمازی ہونے کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی زندگی بھر صرف نماز پڑھتا رہے تو وہ عابد تو بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ بن پائے گا کیا بھائی؟ پوری زندگی انسان بس نماز ہی نماز پڑھتا رہے، کیا وہ وکیل بن جائے گا؟ نہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے اسی لیے فکس کی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، باقی کے جو اوقات ہیں وہ اپنی زندگی میں صرف کیجیے، کامیابیاں حاصل کیجیے۔ اصحاب کرام تھے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ دوسرا میسج آپ سے یہ ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھیں بے شک، لیکن اپنے بچے کو کوشش کیجیے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، وکیل بھی بنائیں، پولیس والا بھی بنائیں، فوجی بھی بنائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بچوں سے ابھی سے کہیے کہ موبائل بیٹا جب کامیاب ہو جانا تب انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ یہ سب چلانا، ابھی تم کو یہ ضروری ہے کہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے پڑھائی کرو۔ آپ اسی ہندوستان کے باشندے ہو جس ہندوستان کا راجا میرا خواجہ ہے۔ آپ یہی پیدا ہوئے، آپ کے باپ دادا یہی پیدا ہوئے، ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے آپ یہاں بسے ہوئے ہو۔ آپ کی یہ زمین ہے، ہماری یہ زمین ہے، ہمارے باپ داداؤں کی یہ زمین ہے۔ ہمیں حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن کیا کریں، ہماری قوم کو فالتو وقت برباد کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ قوم کب پڑھے گی، کب لکھے گی، کب کسی لائق بنے گی؟ بس میرا دوسرا لاسٹ آخری اس وقت کا میسج یہ ہے آپ حضرات سے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، دین کی بھی دیجیے، دنیا کی بھی دیجیے، تاکہ یہ لوگ آپ کے کام آئیں اور قوم کے کام آئیں۔